والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے حساب مرتبہ تعریف توصیف تحمید عرض کرنے کے بعد درود لامحدود احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانہ پیش کرنے کے بعد اہل سنت و جماعت کا یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ ہر اس چیز کا حیا کرتے ہیں جس چیز کا تعلق نبی سے ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نبی سے ہو جاتا ہے. خواہ مادی چیز ہو غیر مادی چیز ہو مرئی چیز ہو یا غیر مرئی چیز ہو، یعنی کھانے کی چیز ہو اس کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہو جائے تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، پہننے کی چیز ہو تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ایسی چیز ہو جو ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. مثلا اللہ کے فضل و کرم سے ہم روزانہ اللہ کے رزق سے کھاتے ہیں. کبھی آپ نے سبزیوں میں سے کسی کو سوائے ایک کے شریف نہیں کہا ہوگا. جب بھی آپ شریف کہیں گے تو کدو شریف ہے. سبحان اللہ. کبھی سنا ہے کوئی کہہ رہا مال شریف؟ کوئی نہیں کہتا. نہیں کہتا. کیا کہتا ہے؟ کدو شریف. کدو کب سے شریف ہو گیا؟ کسی شریف کا بیٹا نہیں، کسی شرافت کے خاندان سے نہیں. کیوں شریف ہو گیا؟ اس سبزی کی نسبت حضور علیہ السلام سے. ایک جملہ اگر آپ سمجھیں دوبارہ کیا؟ سبحان اللہ. دیکھیں کتنی لکڑیاں ہیں ٹھیکر کی، زمبیلی کی، صبح و شام درمیاں کتنی لکڑیاں آگے چلتی ہیں، کھیلنے کے کام آتی ہیں، دوسرے کام آتی ہیں. بڑی سے بڑی لکڑی ہو، خوبصورت سے خوبصورت ہے، اس کو شریف نہیں کہتے. لیکن ایک لکڑی ایسی ہے جس کو ہم مسواک کہتے ہیں، مسواک بھی کہتے ہیں، سال شریف بھی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ مسواک شریف. بھئی کیوں؟ اس کا شرافت سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے نسبت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. تو بات جو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے حضور سے تو وہ شرافت کی علم بردار بن جاتی ہے. کیونکہ ابھی ابتداء تقریر تھی اس لیے ابھی آپ کو جملہ چس نہیں کرے گا، لیکن آ گیا تو کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے کہ اگر کدو شریف بن جائے تو شرافت حضور سے تعلق رکھتی ہے. سبحان اللہ. مسواک شریف کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ دونوں چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں دنیا تمہیں شرافت ہے، شرافت مصطفیٰ کریم علیہ السلام عطا فرمائے. جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جاتی ہے تو وہ چیز شرافت کا علامتدار بن جاتی ہے. تو لہذا نبی یہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ممبر شریف ہے. یہ کیا ہے؟ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ کیا ہے؟ ممبر شریف ہے. کیوں جی؟ یہ کوئی نئی قسم کی لکڑی ہے؟ نہیں جی. یہ کوئی اوپر سے آئی ہے؟ نہیں جی. یہ کسی جناب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کسی ایسے ولی کامل نے بنائی ہے؟ نہیں. وہی درخان جو بناتا ہے اسی نے بنائی ہے. اور بھائی اس کو تو کرسی کہنا چاہیے، ممبر شریف کیوں ہو گیا؟ فرمایا بھائی مولوی تیرا کمال نہیں، یہ اللہ کے گھر میں آ گئی، نام پڑ گیا اس میں اللہ کے رسول کا خادم بیٹھے گا، لہذا اب یہ لکڑی نہیں رہی، کرسی نہیں رہی، بلکہ ممبر شریف بن گیا. یہ میں نے 2-3 مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے دی تاکہ بات اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں آ جائے. اب دوسرا مسئلہ سنیے میں جو چیز تو سے تعلق رکھ دی گئی
اس کو شرافت مل کے گئی. اب ایک جملہ سنیے ٹھنڈے دماغ سے, یعنی اگر ایک مادی چیز, ایسی چیز جو کھانے والی ہے, اس کو کھائی جانے والی ہے, اس کو بھی ہم شریف کہتے ہیں, تو کتنا خوش نصیب ہے اہل سنت, وہ صحابہ جو حضور سے جڑ گئے وہ بھی شریف بن گئے, اور وہ اہل بیت جو حضور سے جڑ گئے وہ بھی شریف بن گئے. جو حضور سے جڑ گئے وہ بھی شریف بن گئے. کتنے شریف بن گئے؟ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کا وصال ہوا, شہید ہوئے آپ, تو ان کو مارنے والے کا نام تھا وحشی بن حرب, اس کا نام بےمان تھا. تو اس نے حضرت امیر حمزہ کے جسم مبارک سے کلیجہ مبارک نکالا اور چبایا, ٹھیک ہے, اور آپ کے جسم مبارک کا مسئلہ کیا, مسئلہ ٹوٹے ٹوٹے. اتنا ظالم تھا. اللہ نے کرم فرمایا, حضور کے قدموں میں آ گئے. سبحان اللہ. عرض کرتے ہیں مجھے مسلمان کر دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یار اسلام سے میں تمہیں نہیں روکتا, لیکن ایک بات ہے. کیا؟ فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد اب جب تو آئے گا نا تو میرے سامنے مت بیٹھنا, مجھے میرے چچا کی شہادت یاد آئے گی. اسلام تو میں نے دیکھا. نبی علیہ السلام نے اسلام عطا فرمایا. توجہ ہے حضرت, سبحان اللہ. جب اسلام عطا فرما دیا, اب سوال سنیے, اب توجہ کیجیے بات. اب اتنا ظالم کہ امیر حمزہ کو شہید کرنے والا, جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ہم اسے ظالم, جابر, قاتل کہتے تھے, لیکن جب حضور کے قدموں میں آ گیا اب قاتل بھی ختم, اب ظلم بھی ختم, جابریت بھی ختم. کیوں؟ اب حضور کا صحابی بن گیا. صحابی ہونا عزت کا معیار بن گیا. سمجھ رہی بات؟ یہ کیا ہے؟ یہ چیز سمجھانے والی ہے. تاریخ بغداد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے نا, تو حضور علیہ السلام کا ممبر تھا. ممبر بنی نجار کے ایک مرد نے, ایک قول کے مطابق ایک عورت نے عرض کی کہ آپ استون حنانہ کے ساتھ ایک لگا کر خطبہ دیتے ہیں, جو لیکن تو میں یہ چاہتا ہوں, یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا ممبر ہو, کہ آپ اس پر بیٹھ کے سکون کے ساتھ خطاب کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. سرکار نے تحفہ قبول کیا, ممبر بن کے آ گیا. نبی پاک علیہ السلام اس ممبر پہ بیٹھ گئے. اس کی سیڑھیاں تھیں 3. کتنی تھی؟ 3. بول سکتے ہیں آپ؟ 3. اکثر بسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا 3 سیڑھیوں والا ممبر بڑا ہوتا ہے. ایک پہ امام صاحب بیٹھتے ہیں, دوسرے پہ پاؤں رکھتے ہیں, 2 نیچے ہوتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے 3 سیڑھیوں کا ممبر بنایا گیا. حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے جب تک زندہ رہے ظاہری طور پر اس پہ بیٹھتے رہے. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا, ظاہری وصال کے بعد ممبر تو وہاں رہنا تھا, مسجد بھی وہاں رہنی تھی, مصلی بھی وہیں رہنا تھا. تو لہذا خلفاء 40 اور خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مشاورت سے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر المومنین بنا دیا. آپ جب جمعے کا دن آیا, پہلا خطبہ, تو جو ہے نا حضرات کی یہ بات نہ سمجھنے والی, پہلا خطبہ جمعہ حضرت ابوبکر دینے لگے. اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد پہلا خطبہ ابو بکر دے رہے تھے. اور جب دیکھا کہ مجلس میں نبی پاک علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرزا نہیں ہے, تو آپ نے غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جاؤ علی المرتضیٰ کو بلا کیا, ادھر جمعہ ہو رہا ہے, علی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس وقت آپ نے بیعت عامہ فرمائی. تو حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ تشریف لائے, تو آپ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, علی کیا بات ہے, میرا جمعہ پڑھانا پسند نہیں ہے, میرا خلیفہ بننا پسند نہیں ہے, آپ ہے نہیں تھے. حضرت امیر المومنین وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں آپ جمعہ پڑھائیں, ہم دین میں بھی آپ کے تابع ہیں, دنیا کے اندر بھی آپ کے تابع ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے منبر پر بیٹھے. اب جو بات سمجھانے والی, کہاں بیٹھے؟ آپ سے فرمایا گیا کہ آپ بیٹھ جائیں منبر پہ. فرمایا نہیں, میں نہیں بیٹھوں. یہ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا جہاں حضور علیہ السلام کے پائے اقدس پاؤں مبارک سرکار کے لگتے تھے اور سرکار رکھا کرتے تھے,
ابو بکر وہاں بیٹھے گا، حضور کی جگہ پہ نہیں بیٹھے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سٹیپ پہ بیٹھے، اوپر والے سائڈ سے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ خلافت ختم ہوا، حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سے کہا گیا کہ آپ بیٹھے جا، رسول اللہ بیٹھے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ جب ابو بکر نہیں بیٹھے تو میں کیسے بیٹھوں گا؟ فرمایا تو ابو بکر صدیق کی جگہ بیٹھا، میں نہیں، ابو بکر مصطفیٰ کے برابر نہیں اور ابو بکر ہمارے برابر نہیں۔ آپ دوسری اسٹیپ پہ بیٹھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ ایسے کریں گے وہاں بیٹھیں جہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں وہاں نہیں بیٹھوں گا جہاں سیدنا عمر فاروق بیٹھا کرتے تھے۔ کہا کیوں؟ فرمایا وہاں بیٹھوں گا جہاں عمر کے پاؤں لگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو ٹھنڈے طریقے سے آپ کی بات سمجھا رہا ہوں، ٹھنڈے طریقے سے بات سمجھانے والے تھے، میں ٹھنڈے طریقے سے کر رہا ہوں۔ اب ادھر دیکھیں میری طرف، جہاں نبی بیٹھے وہاں ابو بکر نہیں بیٹھے، جہاں ابو بکر بیٹھے وہاں عمر نہیں بیٹھے، جہاں عمر بیٹھے وہاں عثمان نہیں بیٹھے۔ اگر یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا نا، خدا کی قسم کبھی آپ دائیں بائیں نہیں ہوں گے۔ پھر سنیں، جہاں نبی بیٹھے وہاں ابو بکر، بولے وہاں ابو بکر، جہاں ابو بکر بیٹھے وہاں عمر، جہاں عمر بیٹھے وہاں عثمان۔ بھی سوال ایک ہے کیوں نہیں بیٹھے؟ ابو بکر کہتے ہیں میں کیوں بیٹھوں، نبی کی جگہ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ کہ نبی اور ہے، میں اور ہوں، میں نبی کے برابر نہیں ہوں۔ بھی عمر سے کہا کہ آپ نبی کی جگہ بیٹھو تو یہ بات سمجھ آئی، چلو ابو بکر کی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ کہا میں نبی جیسا بھی نہیں ہوں اور ابو بکر کے برابر بھی نہیں ہوں، اور عثمان کہتے ہیں میں عمر کے برابر نہیں۔ تو اب بات سمجھ آ رہی ہے، صحابہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات میں نبی کے برابر صحابہ نہیں، اور صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر کے بعد کوئی ابو بکر جیسا نہیں، اور عمر کے بعد عمر جیسا کوئی نہیں، عثمان کے بعد عثمان جیسا کوئی نہیں۔ تو قیامت تک سبق مل گیا، ارے جب ابو بکر جیسے صحابہ نہیں ہو سکتے، کالا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹائم تھوڑا، باتیں زیادہ، سبحان اللہ اونچا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ قابل احترام ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بن گئے امیر المومنین۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ بیٹھے تھے اپنے تخت پہ۔ تو جیسے ہی امیر المومنین نے حضرت سیدنا امام حسن پاک کو دیکھا نا، حضرت امام حسین کے بڑے بھائی سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کی سجادہ کے سجادہ نشین، سبحان اللہ۔ بولے بولے سبحان اللہ۔ یہ وہ جوان ہے جس کو میرے نبی نے سید کہا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ جب دیکھا تشریف لائے تو آپ اپنے تخت سے اتر گئے، اپنے تخت سے اتر گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن پاک کو فرما عرض کی کہ حضور آپ میرے تخت پہ بیٹھے، تو آپ خود نیچے بیٹھ گئے، اسے اوپر بٹھایا، بات ہوتی رہی، گفتگو شدید ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن پاک چلے گئے۔ بعد میں آپ کے ساتھ بیٹھنے والے مشیر اور وزراء نے پوچھا حضور آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ حاکم ہیں، اور حاکموں کے آپ نیچے بیٹھ رہے ہیں، انہیں بٹھا رہے ہیں اوپر۔ تو حضرت امیر معاویہ نے جو جواب دیا، خدا کی قسم ہمارے لیے بہت کافی ہے، بولے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، کیا فرمایا؟ بات پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا سنو، میں ہوں تمہارا حاکم، میں کیا ہوں؟ تمہارا حاکم، میں ہوں تمہارا حاکم، اور میں ہوں اس وقت دنیا کا حاکم، میرا حاکم اور دلوں کا حاکم امام حسن مجتبیٰ ہے۔ میرا حاکم، دلوں کا حاکم کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ، بولے نا سبحان اللہ۔ یہ اصل کیا ہے؟ حضور سے تعلق ہو گیا، حضور سے نسبت ہو گئی۔
ایک اور جملہ بھی سنیے، چل چلتے ہیں. ایک بادشاہ گزرا، سن ابراہیم تھا، عالم دین گزرا. بادشاہ نے اسے بلایا، کہا حضور کا مسئلہ بتائیں. کہا کیا؟ کہا میرے بیٹے ہیں، ایک کا نام معوذ، ایک کا نام معیز ہے، اور دونوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ان دونوں کی شان زیادہ ہے یا حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کی شان زیادہ ہے؟ اور اس نے ہاتھ میں تلوار لی ہوئی تھی کہ اگر کہے گا کہ امیر المؤمنین سیدنا علی کی شان زیادہ ہے تو میں اس کا ساتھ جدا کر دوں گا، اس کو مار ڈالوں گا. اب آگے کوئی لٹو مٹو تھوڑی تھا، عالم دین تھا، دین کا خادم تھا. اور یاد رکھو دین کے اندر غیرت ہے. سبحان اللہ. بولے نا سبحان اللہ. دین کے اندر غیرت ہے. تو عالم دین نے فرمایا کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا میرے دونوں بیٹوں کی شان اعلیٰ ہے یا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شان زیادہ ہے؟ آگے تلوار ہو، ہمارے جیسے مولوی ہوں تو تلوار کیا، ہمیں تو صرف کوئی اور چیز دکھا تو ہم پہلے ڈر جائیں گے. وقت کا حاکم سامنے، تلوار سامنے، مشیر سامنے، پتہ ہے کہوں گا کہ تیرے بیٹوں کی شان زیادہ نہیں ہے تو مار ڈالے گا. پر میں سن، اگر پوچھتا ہے مسئلہ، اگر پوچھتا ہے حقیقت تو سن. پر میں تو تیری اولاد، تیرے بیٹے علی تو علی جہاں رہ گئے علی کا غلام کمبر جس گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اس گھوڑوں کے پاؤں لگے زمین پہ، اس پاؤں سے نکلے مٹی کی دھول. فرمایا وہ جائے گدے پہ، فرمایا وہ گدھا تجھ سے تیری آل سے بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان کیوں؟ فرمایا تو کہاں نبی کی آل کا. سبحان اللہ. بول دینے سبحان اللہ. سبحان اللہ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے آپ حضرات کی. سبحان اللہ. تک میں آپ حضرات منٹ 5 رہ گیا، تھوڑا بچا لو، بولو سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ہماری کتاب ہے شرع عقائد، اس کی شرح النبراس علامہ عبدالعزیز پرہاڑی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بڑی پیاری بات ہے. فرماتے ایک بندہ آیا حضرت امیر معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی اور مرتضیٰ افضل ہیں؟ تو آپ نے ایسے ایک خط نکالا، تحریر اور روکا نکالا. فرمایا دیکھو اسے. دیکھا، ایسے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا. یہ کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا اس پہ حضرت یہ خط ہے، رکا ہے، لیٹر ہے. کہا کس کا؟ فرمایا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کا. سبحان اللہ. کہا یہ خط ہے کس کا؟ حضرت علی کا. اب جملہ سنیے، سوال کیا ہوا کہ آپ کی شان اعلیٰ یا علی کی شان اعلیٰ؟ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا یہ خط دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں. فرمایا یہ خط کے اندر تعریف کس کی ہے؟ کہا علی المرتضیٰ کی. فرمایا میں اور میرے بابا ابو سفیان کی ساری اولاد اور پوری ساری کی ساری کائنات ایک طرف ہے. یہ حضرت علی کے ہاتھ سے لکھا ہوا روکا لکھا یہ تعریف زیادہ ہے. سبحان اللہ. میں کچھ نہیں، یہ تعریف ہے. بولے سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیں سکھایا. بولے سبحان اللہ. اب آخری بات سنیے. یہ بلوچستان میں ایک علاقہ ہے بکران ایک علاقہ ہے. نبی پاک علیہ السلام جب عرب شریف میں تشریف لائے، حضرت سیدنا رسول اللہ کی خبر پھیلتی بلوچستان تک آ گئی، جو موجودہ بلوچستان ہے. مکران ایک شاید بادشاہ تھا، اس کا نام تھا راجہ ارمنی. اس کو خبر پہنچی کہ عرب کے اندر نبیوں میں سے جو آخری نبی تھا وہ آ گیا. اس نے کہا نبی آ گئے تو لہذا ان کی خدمت کی جائے، ہدیہ بھیجا جائے. اس نے زنجبیل، ادرک، ایک درخت کے کچھ لکڑیاں جو یہاں نایاب ہوتا تھا، زنجبیل نام ہوتا، اور ادرک جو ہم کھاتے استعمال کرتے ہیں، یہ کچھ کھجوریں اور کچھ خوشبوئیں، ایک وفد بنایا. کہا یہ لے جاؤ اور نبیوں میں سے جو آخر میں آنے والے ہیں اسے میرا سلام بھی کہنا اور یہ تحفہ پیش کرنا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے گدا ریڈی پہ وہ سامان تھا،
تو بڑی بڑی لمبی لمبی لکڑیاں تھی، موٹی موٹی. حضور نے فرمایا کہ اب کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سوتے ہیں نیچے تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ہم یہ چاہتے ہیں آپ چار پائی بنوائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بول نہیں سکتے سبحان اللہ. میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نیچے سویا کرتے، سبحان اللہ. نیچے سویا کرتے. اللہ اکبر. وہ حضور علیہ السلام نیچے سوتے تھے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کی چار پائی بنوائیں. تو سرکار نے بنی نجار کے لوگوں کو بلایا، انہوں نے کاٹا واٹا، 2 چار پائیاں بنائی. نبی علیہ السلام اس پہ آرام فرما ہو گئے. اب توجہ کرنا، جس دن نبی پاک علیہ السلام کا ظہری وصال ہوا، حضور علیہ السلام اسی چار پائی پہ تھے. سبحان اللہ. اما عائشہ کی گود میں تھے. سبحان اللہ. سرکار کا ظہری وصال ہو گیا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلی دفعہ حضور علیہ السلام کو چار پائی پہ میت کو اٹھایا گیا. سبحان اللہ. پہلے ایک خاص آلہ ہوتا تھا جنازہ اٹھانے کے لیے، خاص لکڑی ٹائپ، چار پائی ٹائپ ایک آلہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ اٹھایا جاتا تھا. یہ چار پہ جیسے ہمارے یہاں ایسے نہیں، یہ زندگی میں پہلے نبی پاک علیہ السلام استعمال فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کو اٹھایا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اسی چار پائی کے اندر. حضرت عمر کا وصال ہوا تو اسی چار پائی کے اندر اسے اٹھایا گیا. اور حضرت عثمان کا وصال ہوا تو حضرت عثمان کے وصال کے بعد بھی حضرت سیدنا عثمان غنی کی بیعت مبارک کو اسی کے اندر ڈالا گیا اور اسی کے اندر لے جایا گیا. حضرت امیر معاویہ ملک شام میں رہتے تھے، وہاں سے آئے، فرمایا یار یہ جو چار پائی ہے نا، میں حضور کا تبرک لینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اس کے ساتھ حضور کا جسم ٹچ ہوا ہے. حضرت امیر معاویہ نے 6000 درہم دیے. اس کے بدلے میں وہ چار پائی لی، گھر چلے گئے ملک شام میں. جب ملک شام میں پہنچے، اب جو بات سمجھانے والی تھی اب آئی ہے. حضرت امیر معاویہ نے اپنے بچوں، عزیزوں اور خیر خواہوں کو فرمایا میں مر جاؤں میت میری ہو، چار پائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام. سبحان اللہ. چار پائی مصطفیٰ کریم علیہ السلام والی ہو، میت میری ہو، چار پائی مصطفیٰ کی، میت میری ہو، چار ابوبکر والی، چار پائی عمر والی اور چار پائی حضرت عثمان والی. آگے جملہ سنیے، حضرت امیر معاویہ میں مر جاؤں، ہونٹ میرے ہوں، بال مصطفیٰ کے، میں جاؤں، آنکھیں میری ہوں، ناخن مصطفیٰ کے، میں مر جاؤں، جسم میرا ہو، کفن وہی ہو جس کو حضور نے ٹچ بھی کیا تھا، بس بھی فرمایا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں مر جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا اور تو کچھ پلے نہیں ہے. حضور کے جسم کے بال بھی ہوں گے، ناخن بھی ہوں گے، چار پائی کا حصہ اور جناب والا دوسرا میرا کفن بھی ہوگا، عمل کچھ نہیں ہے. حضور کے تبرک کی برکت سے بچا جاؤں گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب مرنے لگو تو ناخن رکھو؟ نہیں لکھا ہوا. کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا. اور یہ بھی کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ جب مرنے لگو تو اپنے منہ پہ کسی کے بار رکھ، کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا. یہ بات پھر کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک ہی مسئلہ ہے، کیا؟ فرمایا یہ ادب ہے صحابہ کرام کا. یہ چیزیں پڑھنے سے تعلق نہیں ہے، بتانے سے تعلق نہیں، یہ بات اندر سے ہوتی ہے. بولے سبحان اللہ. آخری دن سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن بال کٹوا رہے تھے. بال صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ آپس میں یوں قطاریں بنا کے ایک دوسرے کے پیچھے آگے بھاگ رہے ہو، کیا ہوا؟ فرمایا حضور علیہ السلام کے جسم سے بال کا ٹکڑا جب نیچے تشریف لے آتا تو صحابہ زمین پر نہیں جانے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے. اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے. کیوں؟ فرمایا صرف یہی چاہتے تھے کہ حضور کا بال بھی آ گیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اب یہ حدیثوں کی باتیں نہیں ہیں کہ حضور نے فرمایا ہوا ایسے کرنا ہے، قرآن نے کہا ہوا ایسے کرنا ہے. نا بھائی، ایمان نام ہے صحابہ کی محبت کا. اس لیے ہر وہ چیز جو حضور سے تعلق رکھتی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قابل احترام ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق.